السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم صدق الله العظيم۔
اتارا ہے مولا نے یہ قرآن جن پر ہو لاکھوں درود و سلام ان پر، اتارا ہے مولا نے یہ قرآن جن پر ہو لاکھوں درود و سلام ان پر، وہ جا جا کے پیارا، وہ جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے جام میری، ہو جائے جان میری قربان ان پر، ہوں لاکھوں درود و سلام ان پر، دو عالم کی رحمت جو بن کر ہے آیا، دو عالم کی رحمت جو بن کر ہے آیا، او ختم نبوت کا تاج پایا، ہو گئی نبوت تمام جن پر، ہو گئی نبوت تمام جن پر، لاکھوں درود و سلام ان پر۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق بخشی اور ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں بلایا، اس اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ درود و سلام آقا دو جہان، پیغمبر آخر زمان، صاحب قرآن، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیوں اور میری معززات روحانی ماں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے بڑا ہی نرالا، بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی شان والا یہ موضوع ہے۔ یہ موضوع درود پاک کی فضیلت، یعنی کہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کی فضیلت۔ دعا کرو اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضائل، اہمیت اور اس کی برکات کیا ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق خاص سے عرض کروں گا قرآن و حدیث سے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی محبت بنیادی عقیدہ ہے۔ اکثر ہم علماء کرام سے بھی سنتے رہتے ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جو شخص نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
پیار اور محبت نہیں کرتا، اللہ پاک اس کو کبھی بھی جنت کا حقدار نہیں بنائے گا۔ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حبدار ہے، محبت کرنے والا ہے، اللہ پاک بھی اسی بندے کو جنت کا حقدار بنائے گا۔ اگر جس بندے کے دل کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا پیار نہیں، ایسے سمجھ لو کہ اس بندے کا جنت میں داخلہ نہیں۔ میرے بھائیو، یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا، پیار کرنا، ان کی بات پر عمل کرنا، یہ بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ اس عقیدہ پر ہمیں مر مٹنا چاہیے۔ اور میرے بھائیو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پیار کرنے والے کا عمل اپنی مرضی اور اپنے باپ دادا کے عقیدے پر نہیں، بلکہ سنت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیار کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، میرے اور آپ کے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ، جو شخص مجھے دل و جان سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی برادری، رشتہ داروں اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا نہیں جانتا، اللہ دے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ بندہ جنت کا حقدار نہیں، وہ شخص ایمان سے خالی ہے، وہ شخص مومن بن ہی سکتا نہیں۔ بندہ مومن اس وقت بنے گا جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے دل و جان سے پیار کرنے والا بن جائے گا۔ اور جو شخص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے۔ جو بندہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے۔ درود و سلام وہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اپنے بعد آنے والے صحابہ نے اپنے آنے والے بعد کو سکھایا، وہ درود، اسی درود کا فائدہ ہے۔ وہ درود پڑھا کرو، ضرور پڑھا کرو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ اور میرے بھائیو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ جو بندہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، اس بندے کی بڑی شان ہے، اس بندے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور نہ میرے بھائیو، غور کرو، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا والو، قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، قیامت کا دن بڑا سنگین دن ہوگا، ایسا دن کہ ہر جان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ماں جو بیٹے کا خیال نہیں کرے گی، ایسا قیامت کا دن ہوگا۔
وہاں بیٹا بھی ماں کی پرواہ نہیں کرے گا، اور باپ بھی اپنی بیوی کی پرواہ، شوہر بھی اپنی بیوی کی دیکھ بھال نہیں کرے گا۔ اور نہ میرے بھائی غور کرو، جتھے عیسیٰ موسیٰ تے آدم بھی ڈولے، جتھے عیسیٰ موسیٰ تے آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے، ہر کوئی پیغمبر، ہر کوئی پیغمبر ایو بول بولے، اج بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا ہونا نہیں، اج بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا ہونا نہیں، محمد نو چھڑیاں گزارا ہونا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو کائنات کے لوگوں غور کرو، قیامت کی دن کی بڑی بڑی مشکلات والا دن ہے، کوئی شخص کسی کی بات نہیں سنے گا، اپنے باپ کی بھی بات نہیں سنے گا، اپنے پاس کسی کو بھی ایسا گوارا نہیں کرے گا۔ اور میرے بھائیو بلکہ میں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، بیوی اپنے شوہر کی پرواہ نہیں کرے گی، اپنی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ عباسہ میں پڑھ کر دیکھ لیجئے، اللہ فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور کہیں اللہ پاک نے فرمایا یوم ترون تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ ایسا دن کہ بندہ بندے سے دوڑے گا، بھائی بھائی سے دوڑے گا، ماں بیٹے سے دوڑے گی، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، کوئی کسی کی فریاد نہیں سنے گا، کوئی کسی کا حامی اور مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا حال پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دعا کیا کر میرے بھائی، اللہ پاک قیامت کی سختیوں سے بچا لے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا دن ہے، وہ نقشہ ذرا ذہن میں لا میرے بھائی، وہ میرے بھائی وہ نقشہ ذہن میں لا، جب قیامت کا دن ہوگا، جب پیاس لگی ہوگی، یہ سورج آج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اتنی اس کی تپش ہے، جب کل قیامت کا دن ہوگا یہ سورج بھی ساوا نیزے پر آ جائے گا، بالکل قریب آ جائے گا، یہ زمین جس پر آج ہم بڑی چہل قدمی سے چل رہے ہیں، بڑی آکر کر چل رہے ہیں، یہ زمین بھی تانبے کی اللہ بنا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ قیامت کی گھڑی ہیں، آج کوئی کسی کا بازو پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ رب کا قرآن کہتا کہ ماں کے سامنے بچہ تڑپ رہا ہے، لیکن ماں بچے کا حال نہیں پوچھے گی، حال پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کرے گی۔ ماں بیٹے کے سامنے ماں باپ تڑپ رہے ہیں، بیٹا بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، ماں باپ کو جا کر پکڑ کر اپنے سینے سے نہیں لگائے گا۔ اور نہ میرے بھائیو، اگر چاہتے ہو کہ کل قیامت کی سختیوں سے بچ جائیں، اگر چاہتے ہو کہ ہم سختیوں سے بچ جائیں، قیامت کی سختیوں سے بچ جائیں، مشکلات سے بچ جائیں، میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں، میرے آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً، قیامت کی سختیاں بڑی سخت ہوں گی، لیکن دنیا میں جو شخص بھی مجھ پر درود پاک پڑے گا، قیامت کے دن وہ میرے قریب آ جائے گا۔ میرے سب سے زیادہ وہ بندہ قریب ہوگا جو دنیا میں رہ کر مجھ پر درود پاک پڑھتا رہا، میرے اوپر درود و سلام پڑھتا رہا، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد پڑھتا رہا، یا نبی پاک علیہ السلام کا نام آیا، محمد سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا، تو آگے سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیتا ہے۔
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम पढ़ता है तो मेरे भाई अल्लाह पाक के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस दुरूद व सलाम पढ़ने से कल क़यामत के दिन वो मेरे करीब होगा। और ना मेरे भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साथ में ये भी फरमा दिया, तुम दुनिया में बड़े बड़े बखील देखे होंगे, बड़े बड़े कंजूस देखे होंगे, जिनका बखील और कंजूसी में अपनी बरादरी में, अपने गली मोहल्ले में बड़ा मशहूर होगा। लेकिन जहानों के पीर ने फरमाया, जब गांधे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो तो कोई बड़ा बखील नहीं, और मैं तुम्हें एक ऐसे बखील के बारे में बताऊं, ऐसे बखील कंजूस के बारे में बताऊं। आपने फरमाया अल बखीलुल्लज़ी ज़करतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा और पहले दर्जे का बखील वो शख्स है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, जिसके सामने मेरा नाम है और मुझ पर दरूद ना पड़े, सबसे बड़ा बखील वो शख्स है, वो बंदा बखील कंजूस है। मालूम हुआ इस हदीस से जिस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नाम है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नाम सुन के दरूद पढ़या करो ते जरूर पढ़या करो दरूद भी ओ जरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दसिया है। आज दे मौलवियों ने सानू होर खाते लाता, जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नाम आए तो अपने अंगूठा नु चुम्मन लग पिया करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया मेरा नाम सुनो ते मेरे ते दरूद भेजो, मेरे ते दरूद पढ़ो। असी अपने अंगूठे चुम्मन लग पैंदे हैं। ना ना मेरे भाई ऐदा दा कम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सानू नहीं दसिया। असी दरूद पढ़िए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद सलाम पढ़िए। और मेरे भाई क्यामत का दिन तुझे आसानियां मिल जाएंगी, क्यामत वाले दिन तेरे लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। क्यों कि तू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दुनिया में रहकर प्यार करता रहा, दरूद पढ़ता रहा, सलात व सलाम पढ़ता रहा। और मेरे भाई जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक बार नाम सुनकर दरूद पढ़ता है या वैसे दरूद शरीफ पढ़ता रहता है, दरूद इब्राहिम पढ़ता रहता है, कितना प्यारा नाम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना प्यारा नाम रखा अल्लाह ने कि मोहम्मद। ऐसे जैसे मुंह में अल्लाह ने खंड डाल दी, चीनी डाल दी, मुंह में मीठा चला गया, इतना प्यारा नाम है। मेरे भाई मैं तो ऐसे कहूँगा इतना चीनी में भी मीठा नहीं, इतना गुड़ में भी मीठा नहीं, जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से मुंह में मीठा आ जाता है, मिठास आ जाती है। मेरे भाइयों इस लफ्ज को, इस दुरूद पढ़ने से ज़बान पर कोई मुश्किलात भी नहीं आती, आसानियाँ ही आसानियाँ है। ज़बान को सिर्फ थोड़ा सा हिलाना है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से अल्लाह पाक के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो बंदा मेरे नबी पर एक बार दरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके नामा अमाल में 10 रहमतें लिख देता है। सुबहान अल्लाह, एक बार दरूद पढ़ने से 10 रहमतें लिख दी जाती हैं। और आगे मेरे भाइयों जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके 10 गुनाह भी मिटा देते हैं, उस बंदे के 10 दर्जात भी बुलंद कर देते हैं। कितना प्यारा नबी है जिसका नाम लेने से, जिसका नाम सुनने से उस पर दरूद पढ़े तो अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें बंदे को अता कर देते हैं, 10 दर्जात बुलंद कर देते हैं, 10 गुनाह माफ कर देते हैं। कितना प्यारा कल्पनाव है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। एक अल्लाह वाला ने बड़ी प्यारी बात की है कि सुना जिस किसी ने कलामे मोहम्मद, सुना जिस किसी ने कलामे मोहम्मद, हो जान दिलो अजान से गुलामे मोहम्मद, हुआ है ना होगा
میسر کسی کو ہوا ہے، نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، سر اور دل جھوم جاتے ہیں، سر اور دل جھوم جاتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد، ہے قرآن میں موجود، ہے قرآن میں موجود فرمان خدا کا، کہ کلام خدا ہے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نہ میرے بھائیو غور کرو نا کہ نبی پاک علیہ السلام دے اتے درود پڑھنا کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا ثواب ملتا ہے کہ اللہ پاک 10 گناہ بھی معاف کر رہے ہیں، بندے دے کھاتے 10 نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، بندے دے 10 درجات بھی بلند کیتے جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائی اگر تو چاہتا ہے کہ میرے گھر وچ پریشانی جیڑی آئی ہوئی ہے، میرے گھر دے جڑے ناچاکی والے معاملات آئے ہوئے نے، میرے گھر دے جڑے پریشانی والے معاملات آئے ہوئے نے، تو صبح شام نبی پاک علیہ السلام تے درود و سلام پڑھیا کر۔ آؤں ایک اللہ دے ولی دا بھی واقعہ سناندا جاواں۔ سید شاہ ابراہیم رحمت الابراہیم رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ ساڑھے خاندان نسلی یعنی کہ نسلی نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دی خدمت کرن والا ہے۔ ساڑھا جڑا خاندان ہے نا، ایک نہیں صرف میری اولاد بلکہ اسی نسل در نسل ساڑھا جڑا خاندان ہے اور نبی پاک علیہ السلام دی شان بیان کرن والا، کوئی حدیثہ پڑھان والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرن والا۔ کچھ آپ دس دینے کہ سانو کیوں اتنی شانہ ملیاں نے، کیوں فضیلتہ ملیاں نے؟ دس دینے سانو اس وجہ دی شان ملیے، اتنی عزتہ تاں ملیاں نے کہ ساڑھو اسی جودو بھی حدیث پڑھان دے، جودو بھی حدیث پڑھ دے یا لکھ دے تے نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھ دے۔ یہ حدیث لکھنی شروع کیتی ہے تے پہلے درود لکھ دے، یہ اگر اسی حدیث پڑھائی ہے تے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھے ہے، پہلے درود پڑھایا ہے۔ اگر اسی خود حدیث پڑھیے تے پہلے درود پڑھ دے، اس درود دی پڑھن دی وجہ تو اللہ نے سان اتنی شانہ عطا کیتی ہیں، اتنی عظمت عطا کیتی ہیں کہ ساڑھی نسل در نسل عالم بن رہنے، خطیب بن رہنے، اللہ نے اتنی شانہ عطا کیتی ہیں۔ میرے بھائی جدو اسی بھی درود پڑھنے والے بن جاواں گے، نبی پاک علیہ السلام تے صلاۃ و سلام پڑھاں گے، اللہ ساڑھی نسلان دے وچ بھی علماء اکرام پیدا کر دے گا۔ اسی صبح شام نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھیے۔ ایک حدیث دے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ صبح شام 100 مرتبہ صرف اتنا درود پڑھ لیندہ ہے، اللہم صلی علی محمد، صرف اتنا درود، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ اس بندے دی 100 ضروریات پوری کیتی جان گیاں، 100 ضروریات، 100 دعا پوری کیتی جائے گی، قبول کیتی جائے گی، 30 دنیا دے اندر اور 70 آخرت دے اندر۔ اللہ پاک اس بندے دی دعاؤں قبول کر لیں گے۔ میرے بھائی کتنا پیارا درود ہے، صرف 100 دفعہ پڑھنا اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھنا ساڑھی 100 ضروریات، ساڑھی 100 دعاواں قبول ہو جان، سانو ہور کی چاہید ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے، جو دو بھی اللہ کو دعا کرنی ہے، جو دو بھی اللہ کے سوال کرنا ہے، پہلے اللہ دی شان بیان کرو، اللہ دی تعریف کرو، اور تو بعد میرے تے درود پڑھو، میرے تے درود و سلام پڑھو۔ جیڑی بھی چیز منگو گے اللہ کو، جیڑی بھی جائز چیز منگو گے اللہ تو انہوں ضرور عطا کرے گا۔ درود پاک پڑھن دا فائدہ ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیو؟ کتنا فائدہ ہے؟ دعا منگیے، اللہ ساری دعا قبول کر لئیے۔ میرے بھائیو نبی پاک علیہ السلام تے زیادہ تو زیادہ درود سلام پڑھا کرو،
درود السلام او پڑھیا کرو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو دسیا ہے۔ اور میرے بھائی اسی شیطان دے آکے لگ کے ستے رہندے ہیں، درود نہیں پڑھتے، اپنی زبان تو گانے گنگناندے رہندے ہیں، اپنی زبان تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام تے درود نہیں پڑھتے۔ شیطان ہے جڑا شیطان ساڈا دشمن ہے، ساڈا خیر خواہ نہیں ہے، وہ ساڈے باپ تو لے کے ہن تک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے ہن تک ساڈا دشمن ہے۔ شیطان نے پتہ کی کیا سی اللہ نو، اللہ تو ایک سجدے دی وجہ تو مینوں اپنی بارگاہ وچ کڈیا نا، اللہ میں تیرے بندیاں نو تو میں ایک سجدے دی وجہ روکیا نا، ایک سجدے دی وجہ تو مینوں اپنی دربار کڈتا، اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے، تیری عزت دی قسم ہے کہ میں تیرے بندے نو غلاواں گا، تیرے تو دور کر دیاں گا، تینوں سجدہ نہیں کرن گے۔ آج میرے بھائیو غور کریے، جائزہ لیے سے اپنے گریبان جھاک کے ویکھیے کہ اسی آج اللہ تو کس طرح دور ہو گئے، اسی شیطان نو اپنا دوست بنا لیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور اللہ نے اسی اپنا دشمن سمجھ لیا ہے۔ اللہ سانو پیار کرنا چاہتا ہے، اللہ سانو جنت دینا چاہتا ہے، اللہ نے بہانے رکھتے ہیں ساڈے واسطے کہ درود پڑھو میرے نبی تے تانوں جنت مل جائے گی، تسی میرے نبی تے درود پڑھو، بلکہ اللہ کہندا ہے ایتھے کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ کہندا ہے ایمان والو تسی کلے درود نہیں پڑھدے، میرے نبی تے تسی کلے درود نہیں پڑھدے، بلکہ میں بھی درود پڑھدا، میرے جڑے ملائکہ نے فرشتے نے وہ بھی میرے نبی تے درود پڑھدے نے۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تسی بھی درود پڑھو میرے نبی تے۔ کتنا غم خار ہے ساڈے واسطے، اسی صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھنا یا انہاں دی گل مننی ہے، اور نبی ساڈے واسطے مارا برداشت کر رہا ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں، تکلیفاں دے رہے ہیں، ساڈے واسطے برداشت کر رہے ہیں۔ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو سکون دی ضرورت نہیں سی، آرام دی ضرورت نہیں سی؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پتھر مارے جاندے لوگ تکلیفاں دیندے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دل کردا سی کہ میں جاواں جا کے پتھر کھاواں؟ سانو کوئی پتھر مار دے، سانو کوئی گل کاٹ دے، اسی اس دوبارہ اس دروازے تے نہیں جاندے کہ انہیں میں گال کڈی میں بوئے تے گیا سی، انہیں میں گال کڈی میں تبلیغ کرن گیا سی، انہیں میں گال کڈی، انہیں میں پتھر مارے، میری بےزتی کی تھی، میں تے بوئے تے نہیں جانا۔ لیکن سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے واسطے کتنی محبت لے کے آیا ہے، ساڈے واسطے کتنا پیار لے کے آیا ہے، اسی آج اس نبی تے درود پڑھ کے راضی نہیں۔ نہ میرے بھائیو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھیا کرو تے ضرور پڑھیا کرو، درود او پڑھیا کرو جس تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مور لگی ہوئی ہے، او درود پڑھیا کرو۔ باقی درودن چھڈو، باقی درود بناوٹی نے، اس درود دا تانوں کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس درود دا ہی فائدہ ہے جس تے مور لگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی، جو دے وی اسی نام سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو بھی سنیے تے اسی صلی اللہ علیہ وسلم دے ترانے گان لگ پئیے، پڑھن لگ پئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیے تے اسی صبح شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرتے رہیے۔ ایک حدیث دے اندر ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نو کیا، اس نے اللہ دی پہلے تعریف کی تھی، پہلے اللہ دی شان بیان کی تھی، شان بیان کرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابی ہن جو تیرا دل کردا ہے تو اللہ کو مانگ، اللہ کے سوال کر، اللہ تینوں ضرور عطا کرے گا، اللہ تیری دعا نو قبول کرے گا۔ اور ایک حدیث دے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دعا کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی اپنی دعا دے اندر درود پڑھا کر، زیادہ پڑھا کر۔ تو صحابی رسول کہندا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تین حصے دعا کر دینا ایک حصہ درود دا کر دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہور کر دے درود زیادہ، میری ذات تے درود پڑھنا ہور زیادہ کر دے۔ فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو حصے دعا تے دو حصے درود، آپ فرماتے ہیں درود ہور زیادہ کر دے۔
حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ صحابی رسول کہندے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا ہی درود کر دینا دعا دے وچ، دعا کوئی نہیں منگدا، صرف درود ہی پڑھدا جانا۔ آپ نے فرمایا اگر تو درود ہی کلا پڑھدا رہے گا، کلا درود ہی پڑھدا رہے گا میری ذات تے، آپ فرماندے نے اللہ تینوں بن منگیا عطا کر دے گا، جیڑی جیڑی تیری تمنا ہے خواہشات ہے نیک اللہ تیری قبول کر دے گا۔ میرے بھائیو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھیا کرو، ضرور پڑھیا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑی شان ہے، اسی اج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھاں گے، کل قیامت دے روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساڈی سفارش کرن گے اللہ دے ہاں۔ جے اگر اسی اللہ دی مثال دے طور تے کسی بندے دی تعریف نہ کریے، کسی دی شان بیان نہ کریے، کسی بندے ٹھنڈی مٹھی نہ لائیے تو ساڑھے کام آئے گا؟ کدی نہیں آئے گا۔ اور میرے بھائیو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اسی درود پڑھیے، صلوۃ والسلام پڑھیے، انہاں دی شان بیان کریے، انہاں دی شان دے اسی نعتاں پڑھیے، انہاں دی شان دے اسی ذکر اذکار کریے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ دنیا تے رہ کے میرے تے درود پڑھے گا، کل قیامت دے روز میں اس بندی دی سفارش کراں گا۔ کوئی مشکل کام تے نہیں میرے بھائیو۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو، یا اکلا اس نہیں پڑھ سکتے اللہم صلی علی محمد، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو، پورا درود ہی پڑھ سکتے ہو۔ بندہ کہندا ہے درود پڑھاں گا ٹائم زیادہ ضائع ہوئے گا میرا، میں وڈا درود پڑھاں گا تو مشکل بنے گی۔ آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد، اتنا ہی پڑھ لو، اتنا بھی تھوڑے واسطے فائدہ مند ہو جائے گا۔ ایک حدیث دے چاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جڑا بندہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اتنا درود پڑھ لیندہ ہے، آپ نے فرمایا اس بندی سفارش کرنا میرے تے واجب ہو جاندی ہے کہ میں اس بندی سفارش کرنا کل قیامت دے روز۔ تو میرے بھائیو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اسی درود پڑھیے۔ سانو اللہ نے پیدا کس وقت کیتا ہے؟ صرف اس واسطے کہ میری عبادت کرو، میرے رسول دی گل منو۔ سانو اللہ نے اسی طرف اس واسطے پیدا کیتا ہے، جنہوں اللہ نے قرآن مجید وچ اعلان کیتا ہے سورہ ذاریات دے اندر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں جناں اور انساناں صرف اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ میری عبادت کرن۔ دوسری جگہ تے اللہ فرماندے نے اگر تسی میری عبادت کرو گے کلے تو میرے رسول دی گل نہیں منو کو میری عبادت شمار نہیں ہوئے گا۔ اگر اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق اللہ دی عبادت کریں گے، اللہ ساڑی اس عبادت نو اس نیکی نو قبول کرے گا۔ جے اسی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نہیں کیتی، ساڑی اللہ نیکی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی سلام پڑھ دے رہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کر دے رہیے، نمازہ پڑھ دے رہیے، روزے رکھ دے رہیے، حج کر دے رہیے، صدقہ خیرات کر دے رہیے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ حقیقتاً گل ہے، رب دا قرآن کھول کے دیکھ لو، بار بار تواڈے کے آیت رکھیے کہ اللہ فرماندے نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والےو میری گل منو، میرے رسول دی گل منو، اگر نہیں منو گے ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ فرماندے نے میں تواڈے اعمال نیکیاں ضائع کر دیاں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو زیادہ تو زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔